الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. ابتدا میں مختصر سی بات چیت ہوتی ہے کسی خاص ٹاپک کے اوپر، کسی خاص موضوع پر، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، آپ کی طرف سے کامنٹس، آپ کی طرف سے کوئی میسیج، اور ہماری طرف سے جواب، ہماری طرف سے کوئی نصیحت، ایڈوائس، کوئی آبزرویشن وغیرہ. This program of ours every Monday and Tuesday from 7 o'clock till 8 o'clock is live, and then throughout the week is sometimes repeated at different intervals. And the format, at the beginning we have a small speech on a certain topic, and then it's questions from yourselves, any observations, anything that you'd like to share, and then answers from our side, advice, any comments, etc. So you're most welcome to ring in. آپ رنگ کر سکتے ہیں، اور جو میسیج آپ پاس کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور اس کو سامعین ناظرین تک پاس کر سکتے ہیں. سامعین ناظرین اس لیے دونوں لفظ کہا کرتا ہوں کیونکہ ناظرین تو جو ویوز ہیں، دیکھنے والے ہیں، لیکن بعض اوقات ناظرین یعنی سامعین جو ہیں، سامعین سننے والے بعض لوگوں کو نظر نہیں آتا، اللہ نے ان سے بینائی ہٹا لی ہے یا ابھی تک دی نہیں ہے، تو وہ صرف سن سکتے ہیں. موضوع چل رہا تھا درگزر کرنا، to forgive what people have done to you. اور یہ بہت ہی اہم ایک صفت ہے انسان کے اندر. مشکل ہے ضرور، لیکن ایک مرتبہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے کہ اگلا شخص اگر میرے اوپر کوئی سختی کرے، ظلم کرے، کوئی ناحق بات کہہ دے جس سے مجھے تکلیف ہو یا جس سے مجھے پریشانی ہو، تو اللہ کے واسطے میں اس کو معاف کر دوں. to forgive that person for the sake of Allah، یہ بہت ہی بڑی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے ہی فضائل بتلائے ہیں. اخروی فضائل تو ہے ہی ہیں، لیکن دنیاوی فضائل اس کے، اور دنیاوی اثر جس کی طرف میں پچھلے سیشن کے اندر اشارتاً عرض کر رہا تھا کہ انسان کو ایک قسم کا سکون ہو جاتا ہے. انسان کو بڑی ہی تسلی ہوتی ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں کو میں کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو کچھ نہیں کہا، اور بجائے اس کے ساتھ سختی کرنے کے، بجائے اس کے ساتھ بدلہ لینے کے،
میں نے اس کو معاف کر دیا، انسان کو بڑی ایک قسم کی دلی خوشی محسوس ہوتی ہے. A person, once you have forgiven somebody, before you forgive it's difficult. You feel the ego inside you urging you not to forgive that person, thinking that you want revenge and only by revenge you can have the upper hand, or you feel that by revenge I will keep my respect. But after you have forgiven that person, you will notice that an inner peace and tranquility will begin to transpire inside you. You will notice and you will feel this kind of a coolness inside you. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو معاف کیا اور جتنی مرتبہ معاف کیا، اتنا دنیا کے اندر کسی نے کسی انسان کو اتنی تعداد کے اندر اور اتنے ظلم کو معاف نہیں کیا. تعداد کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے انہوں نے 13 سال اتنی تکلیف دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور پھر 13 سال مکے کے اندر رہے اور دشمن نے اتنا ظلم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے صحابہ ہیں ان کے اوپر بھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابہ اور صحابیات کو دیکھا شہید ہوتے ہوئے، ان کے ٹکڑے کیے جائے، اور کتنی تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پھر مکہ سے اس انزور کے انداز سے نکال دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، لیکن پھر جب فتح مکہ کا موقع آیا تو اس موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کروایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے وہ امن کے ساتھ ہے. یعنی تمام کے تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. وہ تمام لوگ جو سخت سے سخت دشمن، نبوت کے 13 سال اور پھر مدینہ کے اندر مدینہ میں آ کر 8 سال، تو 8 اور 13 21 سال ان لوگوں نے دشمنی کی اور 21 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف دیتے رہے. 21 سال بڑی لمبی مدت ہے، بہت لمبا عرصہ. For 21 years those people who were trying their best to torture the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba, always on greatest hostility and enmity, greatest dushmani. Yet as soon as the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba had the upper hand, they announced that we have forgiven you all of you. بلکہ واقعہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی نے جس وقت مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو تمام کے تمام صحابہ اپنے گھوڑوں کے اوپر سوار تھے. The story goes that the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Sahaba, when they are about to enter Makkah on the day of conquest, and one of the Sahabi, one of the companions, he saw those people who used to torture him. دیکھا کہ یہ وہ شخص تھے کہ جو ہمیں بڑے برے انداز کے اندر سزا دیا کرتے تھے، ہمیں کوئلوں کے اوپر لٹاتے تھے اور ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کاٹنے کا دن ہے، یعنی آج ہم تمہیں بتلائیں گے. تو وہ شخص جلدی گئے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، وہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ کے جو صحابی ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کاٹ دیں گے، آج ہم آپ کے ساتھ بدلے کا معاملہ کریں گے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلوایا، وہ آئے، پوچھا، اس طرح کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے دشمن ہیں، 21 سال سے مسلمانوں کو اتنے مسلمانوں کو شہید کیا، ہمارے اوپر ذاتی طور پر اتنے ظلم کیے۔ تو اس ناحیے سے میں نے غصے کے اندر انسان ہونے کے ناطے سے میں نے یہ بات کہی کہ الیوم یوم الملحمہ، لحم کہتے ہیں گوشت کو، آج گوشت کاٹنے کا دن ہے۔ ہم مکہ میں داخل ہوں گے، پھر آپ لوگوں کو ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف دیکھ کر فرمایا، اور اس شخص کی طرف فرمایا، لیس الیوم یوم الملحمہ ولکن الیوم یوم المرحمہ، آج لحم یعنی گوشت کاٹنے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج تمام کے تمام لوگوں کے اوپر رحم کرنے کا دن ہے، جاؤ تم سب کو ہم نے معاف کر دیا۔ تو یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی کا انداز، کہ اتنے ہزاروں لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، اور کسی سے کسی انداز کے اندر کوئی بدلہ نہیں دیا۔ اسی وجہ جیسے پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت نے دین کی جو نعمت ہے وہ نصیب کی ہوئی تھی۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، ان کالز کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس موقع ملا تو اس موضوع کی طرف آئیں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور ہمارے تمام لسنرز پر کہ اہل خانہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زیغم صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، بس آپ کی دعائیں ہیں۔ عام طور پر ہمیشہ اور کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن آج ذرا بات کے وقت ذرا جھجک بھی محسوس ہو رہی ہے، دکھ بھی ہو رہا ہے، اچھا، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ دیکھیے، حال میں اصل میں کیا ہوا کہ یہ تقریباً 2 یا 3 مہینے کی بات ہے، اس میں 3-4 واقعات ایسے ہو چکے ہیں ایگزیکٹلی صحیح، کہ کورونا کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں، ڈیتھس ہوئی ہیں کسی کے گھر پر، جی، لیکن چونکہ آج کل گھر پر آنا منع ہے تو ہمارے لوگوں نے کیا، اور یہ واقعی سامنے جو بہت قریب رہتے ہیں انہیں دیکھا ہے ہم نے، تو وہ کیا ہے کہ ہماری موت ہوئی تو تقریباً 10-15 لوگ جنازے کے بعد وہاں پر نہیں گئے جنازے پر، لیکن اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ وہ دفن کر آئے ہیں پھر گھر پہنچ گئے سب۔ تو یہ خاتون نے بیچاری نے کہا کہ دیکھیے میں اجازت نہیں دے سکتی آپ کو اندر آنے کی، تو بضد ہو گئے، کہتے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا بہت قریبی تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا بڑا بھائی تھا، ہمارا چھوٹا بھائی تھا، ایسی باتیں کرنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے کہا کہ دیکھیے آپ سے ہم کہیں گے کہ بھئی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب قبرستان سے واپس آئیں تو وہاں پر آ کر ہم دعا کریں گے اور ساتھ کھانا تناول کریں گے۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو، اتنی کمینگی! میں تو صاف لفظ کہوں گا، اصل میں بات یہ ہے کہ اس عورت بیچاری نے، ایک تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، صحیح، اس نے کیا کیا، اس نے کہا دیکھیے میں یہ نہیں کر سکتی، ہاں یہ کر سکتی ہوں کہ آپ اپنے گھر جائیں، میں کھانا گھر پہنچا دوں گی۔ تقریباً 14-15 تھے، تو اس عورت نے بندوبست کر کے پتہ نہیں کس طرح ہوٹل کے ذریعے انہوں نے کھانا پہنچا دیا وہاں پر۔ حالانکہ ہماری شریعت نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی کی یہاں کوئی فوتگی ہو تو اس کی یہاں 3 دن تک چولہا جلنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے۔ تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے بجائے وہاں جا کر ان کو پریشان کرنے کے۔ پر بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ افسوس کرنے جاتے ہیں کہ کھانے کے لیے؟ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں، اور وہ ہمارا مذہب جس نے ہمیں سب سے اعلیٰ ترین جسے کہتے ہیں ہدایات فرمائی، لیکن ہم لوگ بھول گئے ہیں سب کچھ، صرف بھوک کی خاطر کھانے کے لیے۔ میں تو صرف ایک ہی کہوں گا کہ یہ 2-3 بار ہوا ہے، زیادہ وقت
دیتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میری التجا ہے سبھی سننے والوں سے، خدا نہ کسی پر یہ ایسا وقت آئے، لیکن ہونے کو ٹال نہیں سکتے، لیکن اگر ایسا ہو خدا را ایک بات کریں کہ اگر ہو سکے تو جتنے پیسے ان لوگوں ان بھوکوں کا بھرنے میں ہے غریب خانے میں بھیج دیں، پیسے یتیم خانے میں بھیج دیں، کسی غریب ادارے میں دے دیں، کسی چیریٹی میں دے کر وہ دعائیں دیں گے. ویری گڈ سجیشن جی، ایبسلیوٹلی. ٹکاری کرنے اور کیا نہیں انہوں نے. جی جی تو جناب اللہ انہیں جی معاف فرمائے، معاف کرے ہمیں بھی، ان کو بھی، اور ہدایت دے انہیں بھی آمین. اور کو بھی. اور بہت وقت لے لیا آپ کا، بہت بہت اللہ آپ کی جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے بھائی زیغم صاحب، اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی اور سجیشن بھی دیے، اور انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ کووڈ ڈیتھس ہو رہی ہیں، بہت ساری فوتگی ہو رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج نیوز کے اوپر کہہ رہے تھے کہ تقریباً 1,00,000 آدمی اس کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں. They were saying on news today that approximately 100,000 people have passed away because of this COVID-19. And Bhai Zegham was saying, and he mentioned some very important points. Inshallah, we will come towards them once we've answered a few calls, inshallah. So, Bhai Zegham Sahab, جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی. ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو سر؟ الحمدللہ بھائی ٹیکا خان، آر یو اوکے؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. ویری وائز ورڈ فرام یور لاسٹ کالر، ویری ویری وائز ورڈ فرام یو اینڈ یور لاسٹ کالر. سارے فیملی کا کوئی انتقال ہو گیا. جی. بابا نظر نہیں فرام بیڈ فورڈ، اس کی ہمشیرہ وائف، اس کا نام تھا جی نانی چلو منیز. نام لیو دا نیمز آؤٹ. جی اچھا، پھر جی 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 چلو ان کے لیے دعا کر چھوڑنا. آج ان کا جنازہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. See, the gentleman said very wise words. I mean, it's only 30 people allowed in the mosque. I mean, we are family close members, but we couldn't go. So obviously, you know, like you said, people should have sympathy, empathy. And can you answer one question, please? You know, the Khana Kaaba, why we walk anti-clockwise? ٹھیک انشاءاللہ، بہتر. آئی ول ڈو، آئی ول مینشن دیٹ انشاءاللہ. بہت مہربانی سے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک انشاءاللہ جی، ضرور. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آپ بیان میں کہہ رہے تھے کہ معاف کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے. تو اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں ہیں. تو یہ جس طرح ایک اور میں پوائنٹ کی طرف آپ کے ویورز کی توجہ دلاؤں گی کہ جس طرح حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ مجھے جب عشق کی نماز اور فرض کی نماز کا پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز کی قضا پائی. تو یہ جو صوفیاء کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی دین کی تشریح کرنے کے لیے، دین کو ایک پورا ماحول بنا کر، اور ایک حدیث کی اور فقہ کی اور قرآن کی تفسیریں جس طرح انہوں نے اپنی عملی زندگی، وہ ہمارے لیے ایک خزانہ ہے. لیکن میڈیا کے تھرو بہت زیادہ جو ہے یہ مسکنسیپشن اور اس طرح کی چیزیں کریٹ کی گئیں. بعض اوقات میں اس لیے یہ باتیں کرتی ہوں کیونکہ بعض اوقات معاشرے میں بہت برائیاں بہت بڑے پیمانے پر سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرف. لیکن ہم لوگوں کو ایک اسکالر جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اچھائی برائی دین کی تبلیغ کرتا ہے. لیکن جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے ہسٹری میں بہت ایسی مطلب اپنے عمل سے اور جو حدیث کی جس طریقے سے تشریح کی ہے اور فقہ کی، اور اپنے اندر وہ ایک یونیورسٹی رکھتے تھے. لیکن بجائے ہم ان کی قدر کرنے کے، ہم نے ڈویژن اور یہ تفرقے اور آپس میں جو یہ نفرتیں کریٹ کر لی ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. صحیح، بالکل. تزکیہ نفس
اور صوفیہ اکرام نے جو چیزیں ہمیں دکھائی ہیں، سمجھائی ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی ہے لاسٹ کالر نے، اور انشاءاللہ وقت ملے گا تو ضرور انشاءاللہ اس بات کے اوپر بھی تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ آن دی ایئر ہیں جی۔ آپ ایسا کریں، وہ ٹی وی کی آواز نہ سنیں کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے۔ آپ آن دی ایئر ہیں، آپ بات کریں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہیلو جی بات کریں، میں غور سے آپ کی بات سن رہا ہوں۔ جو ہر ہفتے روزہ پیر کا اور جمعرات کا روزہ میں رکھتا ہوں ہر ویک، ٹھیک، مجھے کسی نے کہا ہے کہ اس کو وقفہ کرنا چاہیے، ایک ہفتہ رکھو دوسرے نہ رکھو، یہ مسئلہ کیا ہے؟ میں لگاتار رکھ سکتا ہوں ہر ہفتے؟ ٹھیک انشاءاللہ۔ اب دیکھ، دوسری بات یہ ہے، آج چاند کی تاریخ کون سی ہے؟ کل 13، 14، 15 میں سے تو کوئی نہیں ہے، میں وہ روزہ رکھتا ہوں۔ ٹھیک انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، ضرور میں اس کے اوپر ضرور عرض کروں گا۔ ٹھیک انشاءاللہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ موسٹ ویلکم۔ ایسے کرتے ہیں، کافی کالیں آئی ہوئی ہیں لیکن تقریباً 20 سیکنڈ ہیں بریک کی طرف، تو بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کر یہ جو سوالات ہوئے ہیں ان سوالات کے بھی جواب دیں گے، اور پھر باقی جو آپ کی کالز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کو بھی سنیں گے۔ 2-3 بہت اہم پوائنٹ ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ دلانی، ویسے بھی دلانی تھی لیکن کالرز نے ان کو چونکہ ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ لیکن فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔